بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ کے لیے میں آج ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے اور میرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ میرا عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے۔ تو میرا عزیز بھائیو، جنت کی کنجی نماز ہے تو ہمیں نماز درست کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے کس کس چیز کا صحیح ہونا ضروری ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ غور سے سنیں اور آپ بھی سنیں اور دوسروں کو یہ ویڈیو شیئر بھی کریں۔ تو نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں تو آپ غسل کریں۔ اگر آپ پاک صاف ہیں تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی میرے عزیز بھائیوں، میرے کاشتکار بھائی جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ کھیت میں پانی لگاتے ہیں، کھیت پر چلے جاتے ہیں اور گندے کپڑے لے کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں انہوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اس پر توجہ دیں کہ مسجد کے اندر ایسے کپڑے پہن کر آنا چاہیے جیسے کہ آپ جو ہے رشتہ داری میں، مہمانداری میں جا سکیں۔ کیا بتلایا میں نے آپ کو یاد ہے؟ نمبر 1 میں بتلاتا ہوں دوبارہ سے آپ کو۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ میرا عزیز بھائیوں، اس چیز کا بھی آپ اور ہم سب خیال کریں کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک صاف ہے یا نہیں، اس لیے اس چیز کا خیال کریں۔ نمبر 4، ستر کا چھپانا۔ ستر کا چھپانا کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے تو ٹنڈی ہوتی ہے نا، وہ اسے بولتے ہیں ناف، وہاں سے گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے صرف اس کی ہتھیلی اور یہ چہرہ اور یہ پاؤں کی جو پونچے ہوتے ہیں، انہوں کے علاوہ تمام کا تمام بدن چھپا ہونا چاہیے۔ عورت کے بال بھی نہیں کھلے رہنے چاہیے، یہ ستر چھپانا ہے عورت کا۔ نمبر 6، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کے وقت سے مراد کیا ہے؟ نماز کے وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو ہمارے عصر کا ہی وقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، یا ہم عصر کی نماز پڑھنے آئیں اور مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب عصر کا ٹائم ہے تو عصر کی پڑھنی چاہیے، اور اگر مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب کی پڑھنا چاہیے، اور اگر عشاء کا ٹائم ہے تو عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ نیت سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جب گھر سے چلیں تو نماز کی نیت کر کے چلیں۔ اب جو اندر کی چیزیں آتی ہیں وہ ہیں، یہ تو باہر والی چیزیں ہو گئیں، اب اندر والی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے جو ہاتھ ہونے چاہیے وہ کانوں تک اٹھنے چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اچھا، یہ جو دوسری بات میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے، دوسرا ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ آج کل اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں
تو لوگ وضو کرتے ہیں وضو خانے پر، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہیں رکعت نہیں نکل جائے، تو اس لیے جلدی جلدی آتے ہیں اور اللہ اکبر، بس وہ سیدھا بھی نہیں کھڑے ہو پاتے اور وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدھا کھڑا ہونا بھی فرض ہے، تو اس لیے اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی رکعت نکلنے والی ہے تو پہلے آپ اچھے طریقے سے سیدھے کھڑے ہوں۔ نمبر 3، رکوع کرنا۔ رکوع آپ جانتے ہیں رکوع کس طریقے سے کرتے ہیں۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ اور نمبر 6 جو ہے وہ التحیات کی مقدار بیٹھنا، یعنی قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا۔ قاعدہ آخرہ میں التحیات جو پڑھتے ہیں ہم، وہ بھی پڑھنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے عزیز بھائیو اسے شیئر کریں۔ اگر آپ کا سپورٹ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی میں آئندہ بھی اس ٹاپک پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیے۔ میں آپ کو ساری نماز سکھلا دوں گا، اور آپ کومنٹ میں بتلا کر جائیں کہ آپ کو ان چیزوں کا معلوم تھا، کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، اور بتلائیں میں کس ٹاپک پر آئندہ ویڈیو بناؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔